باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زہرا کلاسز رمضان المبارک اسپیشل درس نمبر 10 ہے۔ درس کی ابتدا سے پہلے آج چکی ماہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے اور وفات جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے، تو آئیے ہم سب مل کر کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی بارگاہ میں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل عطا کرے انشاءاللہ۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مختصر سی حیات طیبہ بیان کرتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا مکے میں پیدا ہوئی۔ آپ کے والد خویلد بن اسد اور مادر گرامی فاطمہ بن عاصم تھیں۔ آپ کو اسلام سے پہلے ہی اپنے اخلاق حسنہ کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ آپ دوران جہالت میں بھی بعثت کے بعد بھی خواتین عرب کے لیے برترین نمونہ تھیں، اور آج کے دور میں بھی آپ کے فضائل اخلاقی اور کمالات معنوی کو خواتین کے اپنے لیے نمونہ عمل قرار دے سکتی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، افضل النساء اہل جنہ، خدیجہ بن خویلد آپ جنت میں افضل ترین خواتین میں سے ہیں۔ کتاب کا حوالہ اگر لینا چاہیں تو مناقب امیر المومنین علیہ السلام۔ ہم اس عظیم خاتون کی زندگی کے بارے میں چند نکات کے بیان کریں گے جو ہمارے لیے معاشرے میں خواتین کے لیے نمونہ عمل بن سکتے ہیں۔ یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے صرف 2 سے 3 نقطے بیان کرتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے نمونہ عمل بن سکتے ہیں انشاءاللہ، اور کوشش کرنا ہے ناظرین کرام کہ اس بات پر عمل کریں کہ جیسے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے گھر میں شوہرداری کی ہے، کوشش کرنا ہے، کیونکہ تربیت اسلام کا ایک پہلو خواتین کو شوہرداری سکھانا ہے، اور یہ چیزیں اگر ہمیں دیکھنا ہے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے کردار میں بہترین طریقے سے نظر آئے گا۔ چونکہ بہت سے اختلافات شوہر اور بیوی کے درمیان بیوی کے بد رفتاری کی وجہ سے پیش آتی ہے، جو آئین شوہرداری، آداب معاشرت اور گھریلو ذمہ داریوں سے ناآشنا ہونے کا نتیجہ ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اصول شوہرداری کی رعایت کرتی تھیں، اپنے گھر کے سکون کو محفوظ رکھتی تھیں۔ یعنی آج کی خواتین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے سیکھیں کہ گھر میں سکونیت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اور گھرداری کیسے کی جاتی ہے، شوہرداری کیسے کی جاتی ہے۔ ملکۃ العرب ہونے کے باوجود شہزادی سلام اللہ علیہا جناب خدیجۃ الکبریٰ نے یہ شوہرداری بھی کی ہے اور معاشرے اور گھریلو ذمہ داریوں کو نبھایا بھی ہے۔ جہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ گھرداری میں سب سے اہم جو پہلو ہے وہ ہے سکون کا۔ تو گھر میں سکون کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ محبت اور اظہار کے ذریعے، اور یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر اگر آپ کام کرتے ہیں، کام کرتے تھک جائیں اور محبت کا ایک لفظ بولا جائے تو انسان کی پوری تھکن اتر جاتی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ جب وقت اور فرصت سے اپنے ہمسر گرامی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت، اپنے پیار کا اظہار کچھ اس انداز میں کرتی تھیں کہ اگر دنیا کی تمام نعمتیں اور بادشاہوں کی تمام تر سلطنت میرے پاس ہو تو میرے لیے کوئی ارزش نہیں رکھتی ہے جب تک کہ آپ کا دیدار نہ کر لوں۔ یہ ہمارے لیے بھی بڑا اہم پہلو ہے اور بڑا اہم پیغام ہے کہ جن گھروں میں میاں بیوی میں لڑائیاں ہوتی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ شوہر محبت کا اظہار تو کر دے، لیکن ضروری ہے کہ محبت کا اظہار بیوی بھی کرے اور الفاظ ایسے چنے کہ جو یقیناً دلوں کو اتر جائیں، جیسے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے ان الفاظ کا استعمال کیا تھا کہ
اگر تمام تر بادشاہوں کی تمام تر سلطنت بھی اور دنیا کی تمام نعمتیں بھی میرے سامنے ہوں تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے جب تک کہ میں آپ کا دیدار نہ کر لوں یا رسول اللہ۔ تو یقیناً ہمارے لیے یہ نمونہ ہے۔ اور اگر دیکھنا ہے کہ گھر میں سکونیت کا دوسرا پہلو آتا ہے شوہر کی دل جوئی کرنا۔ آج کے معاشرے کے لیے دیکھا جائے تو ہر انسان اپنی فیملی میں سکون دیکھنا پسند کرتا ہے، اور مرد جب گھر سے باہر کام کاج کی وجہ سے تھک کر گھر آتا ہے، روحی و جسمی تھکاوٹ کے ساتھ گھر میں جب پہنچ جائے تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی دل جوئی کرے، اس کی باتوں کو سنوے، اس کی حوصلہ افزائی کرے تاکہ اس کے تمام تر تھکاوٹ دور ہو جائیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسے ہی ہمسرداری کیا کرتی تھیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کے آزار اور اذیت سے ناراحت ہو کر گھر تشریف لاتے تھے تو آپ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کیا کرتی تھیں، اور آپ نے اپنے مال، اپنے گفتار، اپنے کردار کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ درد و رنج کے موقع پر دلداری کی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدیجہ وہ ہے کہ جب سب نے مجھ سے منہ پھیر لیا اس وقت جناب خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، مجھ سے وحد و محبت کی، اور جب سب نے میری تکذیب کی یعنی مجھے جھٹلایا تو جناب خدیجہ نے میری تصدیق کی یعنی میری طرف سے صداقت کی گواہی دی اور مجھ پر ایمان لائی ہے۔ یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ کردار شوہرداری، شوہر کی دلجوئی کیسے کی جاتی ہے یہ بیوی نے عمل کر کے دکھایا ہے کہ اگر شوہر گھر میں تھکا ہوا، ہارا ہوا، اذیتوں سے پریشان ہو کر کے، کاموں سے تھک کر کے روحانی جسمانی سکون چاہیے تو اسے سکون کہاں ملے گا؟ گھر میں ملے گا۔ اور گھر میں سکون دینے والی کون ذات ہوتی ہے؟ زوجہ کی ہوتی ہے۔ لازم ہے کہ شکایت نہ کرتے ہوئے بیویاں سب سے پہلے اپنے شوہر کی تھکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش کریں، ان کی دلجوئی کریں، ان کی باتوں کو سنیں، ان کو آرام دیں، ان سے شکایت نہ کریں جیسا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے کیا ہے۔ دوسرے ایک اہم پہلو کے جانب آتے ہیں، وہ ہے صالح اولاد کی تربیت کرنا۔ ایک ماں صالح اولاد کی تربیت کیسے کر سکتی ہے؟ یہ بھی ہمیں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے کردار میں نظر آتا ہے کہ ماں بچوں کے لیے رسید پرورش میں مؤثر ترین عامل ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا قرآن کے لحاظ سے ہم سب مسلمانوں کی روحانی ماں ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کے لیے بھی ایک شائستہ ماں تھیں۔ آپ نے نیک اور صالح اولاد کی تربیت کی۔ ان میں سے ایک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ایک خاص مقام و منزلت حاصل ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنے والدہ سے بہت پیار اور محبت کرتی تھیں۔ آپ اپنی والدہ کی وفات کے وقت صرف 5 سال کی تھیں، مگر اس سن میں بھی آپ نے بہت ہی بے تابی کا گریہ کیا اور اپنے پدر بزرگوار کے ارد گرد گھومتی رہیں اور فرماتی رہیں، یا ابی ہے عین امی، کہ بابا جان امی کہاں ہے؟ اس وقت جبریل نازل ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ خدا کہہ رہا ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ہمارا سلام پہنچا دیں اور کہیں کہ آپ کی والدہ دنیا سے ودا ہو گئی ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا بہشت کے گھروں میں ہیں اور جناب مریم جناب آسیہ کے ساتھ ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ ایک ماں کی حیثیت سے دلسوز اور آگاہ مرتبی رکھتی ہیں۔ یقیناً ہر والدین کو ایسی تربیت دینا چاہیے۔ دعا گو ہوں اس کے ساتھ میں کہ پروردگار عالم ہم سب کو سیرت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ وقت قلیل ہونے کی وجہ سے میں پوری وضاحت نہیں کر سکتی ہوں، معذرت کے ساتھ میں۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنے درس کے جانب۔ آج ہم جس سورہ کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے سورہ قریش۔ سب سے پہلے سورہ قریش کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ قریش قرآن کریم کا 106واں سورہ ہے۔ اس سورہ کا دوسرا نام الدین ہے۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 4 آیتیں ہیں اور یہ 30ویں پارے کا جز ہے۔ سورہ قریش کا شان نزول، اس سورہ کی شان نزول کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ سورہ قریش والوں کے بارے میں نازل ہوا ہے، کیونکہ قریش والے سال میں 2 مرتبہ ہم سفر تجارت کرتے تھے، سردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کے جانب۔ سورہ قریش کی فضیلت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو سورہ قریش کی تلاوت کرتا ہے اسے خانہ کعبہ کا طواف کرنے اور اعتکاف کرنے والوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ اجر دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی سورہ قریش کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے اجر کیا دے رہا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے اور اعتکاف کرنے والوں کی تعداد سے 10 گنا اجر عطا کرتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی اس سورہ قریش کی تلاوت کرتا ہے وہ اس شخص کے مانند ہے جس نے طواف خانہ کعبہ مسجد الحرام میں اعتکاف کیا ہو، اور اگر اس سورہ کو کھانے پر پڑھا جائے تو اس کھانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور وہ کھانا اس کے لیے باعث شفا ہوگا اور اس کے کھانے سے اسے ہرگز کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یعنی پہلی فضیلت کیا تھی کہ طواف کعبہ اور اعتکاف کرنے والوں کے 10 گنا زیادہ اجر ملے گا۔ دوسرا رسول خدا نے فرمایا کہ جو قریش کی تلاوت کرتا ہے اس شخص کے مانند ہے جس نے طواف خانہ کعبہ اور مسجد الحرام میں اعتکاف کیا ہو، اور اگر اس سورہ کو کھانے پر پڑھا جائے تو اس کھانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ کھانا اس کے لیے کیا ہوگا؟ باعث شفا ہوگا، اس کھانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو سورہ قریش کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو روز قیامت بہشتی سواری کے ساتھ محشور کرے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن نورانی مقام پر جا بیٹھے گا۔ یعنی صادق عالم محمد نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے، سورہ قریش کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت بہشتی سواری کے ساتھ محشور کرے گا، یعنی بلائے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن نورانی مقام پر جا بیٹھے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو سورہ قریش کو ایسے کھانے پر پڑھے جس سے زر کا خوف ہو، یعنی نقصان کا خوف ہو، تو وہ کھانا اس کے لیے بیماری سے شفا ہو جائے گا، اور اگر کسی پانی پر یہ سورہ دم کیا جائے اور اس پانی کو مریض پر چھڑکا جائے تو اس کا مرض دور ہو جائے گا۔ یعنی یہاں پر 2 باتیں قابل غور ہیں کہ اگر ایسے کھانے پر پڑھا جائے جسے ہمیں ڈر ہو کہ یہ کھانا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تو اگر کوئی سورہ قریش کی تلاوت کر کے وہ کھانا شروع کرے اور اس کھانے کو کھائے تو وہ کھانا اس کے لیے بیماری سے شفا ہو جائے گی، بیماری نہیں بلکہ شفا ملے گی۔ اگر کوئی پانی پر دم کرے اور اس پانی کو مریض پر چھڑکے تو اس مریض کو اس بیماری سے شفا ملے گی، یعنی وہ بیماری اس کی دور ہو جائے گی۔ تو طالبات گرامی، ناظرین کرام، کوشش کرنا ہے صرف درس کو سننا نہیں ہے بلکہ ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو اس درس پر عمل کرنا ہے، اور خداوند عالم سے میں دعا بھی کروں گی کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس درس کو سننے اور اس درس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے انشاءاللہ۔ سورہ قریش کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لیلاف قریش، قریش کے انس اور الفت کی خاطر۔ الافہم رحلت الشتاء والصیف، جو انہوں نے سردی اور گرمی کے سفر سے ہے اور ابرہہ کو ہلاک کر دیا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔
الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک میں سیر کیا اور خوف سے محفوظ بنایا ہے۔ یعنی اس سورے میں اللہ نے قریش کے بارے میں بیان کیا ہے کہ انہیں چاہیے کہ جو یہ سردی اور گرمی میں تجارت کرتے ہیں اور انہوں نے ابرہہ کو ہلاک کر دیا ہے، لہٰذا انہیں کیا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں سیر کیا ہے اور خوف سے محفوظ رکھا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے 10ویں دن کا ثواب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ 10ویں دن تمہارے 1000 حاجتوں کو پورا فرمائے گا، اور سورج، چاند، ستارے، چارپائے، پرندے، درندے اور ہر پتھر، ریت، ہر خشک و تر، دریائی مچھلیاں اور درختوں کے پتے سب کے سب تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ بحار انوار کی یہ روایت ہے، جلد نمبر 96 صفحہ نمبر 391 میں یہ روایات نقل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج ہمیں کتنی چیزیں پروردگار عالم کی بارگاہ سے مل رہی ہے کہ جو 10ویں دن کا ثواب ہے وہ ہمیں کچھ اس طرح سے اللہ دے رہا ہے کہ 1000 حاجتوں کو خداوند عالم پورا کرے گا۔ تو ماہ رمضان المبارک میں روزہ دار کے لیے لازم ہے کہ اپنے روزوں کی حفاظت کریں۔ صرف بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ صرف نماز فجر سے اذان مغرب کا نام نہیں ہے ناظرین اکرام، بلکہ رات کے کچھ آداب ایسے ہیں کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں دن نماز فجر سے اذان مغرب تک بھی آپ روزے سے ہیں، اور رات میں بھی آپ اذان فجر تک روزے کے حالت میں ہو سکتی ہیں اگر کچھ اعمال کو انجام دیا جائے، مثلا جیسے دعا افتتاح پڑھنا، استغفار کرنا، سورہ قدر کی تلاوت کرنا، اللہ سے مناجات کرنا، توبہ طلب کرنا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنے جسم کو تھکا دیں، لیکن کوشش کریں جہاں تک ہو سکے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو لے کر کے جائیں، کیونکہ یہ بابرکت مہینہ ہے، دعاؤں کے مستجاب ہونے کا مہینہ ہے، رحمتوں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، اور آج کا دن جو کہ 10واں دن ہے، اللہ ہماری 1000 حاجتوں کو پورا فرمائے گا، اور سورج، چاند، ستارے، چارپائے، پرندے، درندے، ہر پتھر، ریت، ہر خشک و تر اور دریائی مچھلیاں، درختوں کے پتے سب کے سب تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ صرف ایک ہم نہیں استغفار کر رہے ہیں، یہ کائنات کی ہر چیزیں ہمارے لیے استغفار کر رہی ہیں۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے ماہ رمضان المبارک کے 10ویں دن کو اللہ ہم سب کے استغفار کو قبول کرے، اور ہمیں 10ویں دن کی حاجتوں کو جو ہم مانگ رہے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اللہ ہماری حاجتوں کو پورا کرے انشاءاللہ۔ ماہ رمضان المبارک کے 10ویں دن کی دعا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک واجعلنی فیہ من الفائزین لدیک واجعلنی فیہ من المقربین الیک بإحسانک یا غائد الطالبین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ اے اللہ مجھے اس مہینے میں تجھ پر توکل اور بھروسہ کرنے والوں کے زمرے میں قرار دے، اور اس میں مجھے اپنے یہاں کامیابی اور فلاح عطا کر، اور اپنی بارگاہ کے مقربین میں قرار دے، اپنے احسان کے واسطے اے تلاش کرنے والوں کی تلاش کے آخری مقصود۔ یعنی آج کے دن ہم پروردگار عالم سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اس مہینے میں تجھ پر توکل اور بھروسہ کرنے والوں کے زمرے میں قرار دے، یعنی جس نے آپ پر توکل کیا ہے، آپ پر مکمل بھروسہ کیا ہے، ہمارا نام بھی ان میں شامل کر دے، ہمارا شمار بھی ان کے ساتھ کر دے، اور مجھے اپنے یہاں کامیابی اور فلاحی عطا کر، اور اس میں مجھے اپنے یہاں کامیابی اور فلاح عطا فرما، اور اپنی بارگاہ کے مقربین میں قرار دے اپنے احسان کے واسطے، اے تلاش کرنے والوں کی تلاش کے آخری مقصود۔
آئیے درس کے دوسرے جانب چلتے ہیں اور روزانہ ماہ رمضان المبارک میں روزے کے احکام کے جانب مسلسل ہماری توجہات ہے، اور آپ طالبات گرامی اس بات کی طرف بھی متوجہ رہیے گا کہ شریعت اسلام میں روزے سے مراد خداوند عالم کی رضا اور اظہار بندگی کے لیے انسان اذان صبح سے مغرب تک 8 چیزوں سے جو بعد میں بیان کی جائے گی پرہیز کرے۔ مسئلہ نمبر 1529، انسان کے لیے روزے کی نیت کا دل سے گزارنا، مثلاً یہ کہنا کہ میں کل روزہ رکھوں گا یا روزہ رکھوں گی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا ارادہ کرنا کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اذان صبح سے مغرب تک ایسا کوئی کام نہیں کرے جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، اور اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ دیر اذان صبح سے پہلے اور کچھ دیر مغرب کے بعد بھی ایسے کام کرنے سے پرہیز کرے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1530، انسان ماہ رمضان المبارک کی ہر رات کو اس سے اگلے دن روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1533، جو شخص ماہ رمضان المبارک کے روزے اور اسی طرح واجب روزوں میں جن کے دن معین ہے روزے کی نیت کیے بغیر اذان صبح سے پہلے سو جائے، اگر وہ ظہر سے پہلے بیدار ہو جائے اور روزے کی نیت کرے تو اس کا روزہ صحیح ہے، اور اگر وہ ظہر کے بعد بیدار ہو تو احتیاط کی بنا پر بقیہ روزے کو قربت مطلقہ کی نیت سے ضروری ہے کہ امساک کرے اور اس دن کے روزے کی قضا بھی بجا لائے۔ یہاں میں تھوڑی سی تشریح کرتی ہوں کیونکہ اس سے پہلے 2 مسئلے بہت ایزی تھے۔ جو شخص ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو اس طرح واجب روزوں میں جس کے دن معین ہے روزے کی نیت کرے بغیر اذان صبح سے پہلے سو جائے، اذان صبح سے پہلے اگر سو جائے اور اذان ظہر سے پہلے بیدار ہو جائے اور روزے کی نیت کرے تو اس کا روزہ کیا ہے؟ صحیح رہے گا۔ لیکن اگر ظہر کے بعد بیدار ہو تو احتیاط کی بنا پر بقیہ روزے کو قربت مطلقہ کی نیت سے ضروری ہے کہ امساک کرے، گزارے، اور اس دن کے روزے کی قضا بھی بجا لائے۔ درست ہے۔ مسئلہ نمبر 1535، اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور جان بوجھ کر ماہ رمضان کے روزے کے علاوہ کسی دوسرے روزے کی نیت کرے تو وہ روزہ جس کی اس نے نیت کی ہے وہ روزہ شمار نہیں ہوگا، اور اسی طرح ماہ رمضان المبارک کا روزہ بھی شمار نہیں ہوگا، اور وہ نیت قصد قربت کے منافی ہے، بلکہ اگر منافی نہ ہو تب بھی احتیاط کی بنا پر وہ روزہ ماہ رمضان کا روزہ شمار نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص جانتا ہے کہ یہ ماہ رمضان المبارک ہے اور جان بوجھ کر کے ماہ رمضان المبارک کے روزے کے علاوہ کسی دوسرے روزے کی نیت کرے تو وہ روزہ جس کی نیت کی ہے وہ روزہ شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک کا روزہ بھی شمار نہیں ہوگا اگر وہ نیت قصد قربت کے منافی ہے، بلکہ اگر منافی نہ بھی ہو تو احتیاط کی بنیاد پر روزہ ماہ رمضان کا روزہ شمار نہیں ہوگا جب تک کہ دل میں نیت نہ ہو۔ دل میں نیت کا ہونا کافی ہے، زبان سے اظہار ضروری نہیں ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے 10ویں دن کی نماز علامہ مجلسی رحمہ علیہ نے زاد المعاد میں ماہ رمضان المبارک کے ان خصوصی نماز کو لکھا ہے۔ شب 10 20 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ماہ رمضان المبارک میں ہم سب کو واجبات ادا کرنے اور تمام محرمات سے محفوظ رکھے، اور پروردگار عالم ہماری اور آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور ہم سب کو اس درس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے، ہم سب کو علم دین حاصل کرنے اور اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل عطا کرے اور ہم سب کو ان کے عوام اور انصار میں شمار کریں انشاءاللہ۔